کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں اللہ نے اس مبارک مہینے کے دامن میں ڈال دی ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں بھی اس مفہوم کو بیان فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ کیوں فرض کیے گئے؟ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کی فرضیت کا نتیجہ تقوی کا حاصل ہونا ہے، اتقاء کی دولت کا نصیب ہونا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں 3 چیزیں بیان کی گئی۔ سب سے پہلی، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ پھر دوسری بات، جس طرح تمہارے سے پہلوں پہ فرض کیے گئے۔ اور تیسری بات، تاکہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو، تمہیں اتقاء کی دولت نصیب ہو۔ تو ایک تو روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا، اور دوسرا یہ تسلی دی گئی کہ یہ بھوک اور پیاس کی شدت تمہیں ہی نہیں کاٹنا پڑے گی، تم سے قبل بھی لوگ یہ عبادت کرتے رہے ہیں اور وہ اس مشکل عبادت سے تقوی کو حاصل کرتے رہے ہیں، اور تمہیں بھی ہم اس راستے سے تقوی نصیب کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ حقی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ملک تحمورث ثالث، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، تو اس نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ ایک وقت کا کھانا آپ کھا لیں اور ایک وقت کا کھانا بچائیں اور وہ قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں۔ تو قوم نے اس حکم کو بصر و چشم قبول کیا اور ایک وقت کا فاقہ کاٹ کے اپنے ان بھائیوں کے لیے وہ کھانا بھیجتے جو قحط میں مبتلا تھے۔ قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی، اور وقت کے نبی پر وحی کی گئی کہ تمہارے اس عمل کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد متصل ہی یہ عبادت فرض کی گئی، اور پھر جتنی بھی ملتیں، قومیں اور امتیں آئیں ان میں روزے کی تحسین کی گئی اور روزے کی تلقین کی گئی۔ پرانی جتنی بھی کتابیں ہیں، اناجیل ہیں، تورات ہے، اس میں روزہ داروں کی تعریف موجود ہے۔ اور حضور علیہ السلام جب اس دنیا پہ تشریف فرما ہوئے تو آقا کریم روزے کی فرضیت سے پہلے بھی روزے رکھتے تھے۔ ویسے روزہ سن 2 ہجری کو فرض ہوا ہے، شعبان المعظم کے مہینے میں، لیکن اس سے قبل بھی ایام 20 کے حضور روزے رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف ایام میں اللہ کے محبوب روزے رکھتے تھے۔ روزے کی فرضیت کے بعد حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے ہیں، جس میں 7 29 کے تھے اور 2 30 کے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ روزے 29 ہوں، ثواب پھر بھی 30 کا دیا جاتا ہے۔ تو زیادہ تر جو رمضان المبارک کے مہینے ہوتے ہیں وہ 29 کے ہوتے ہیں، 30 کے کم ہوتے ہیں۔ حضور کی زندگی میں 9 میں سے 7 جو ہیں وہ 29 کے ہوئے ہیں اور 2 30 کے ہوئے ہیں، تو ثواب پورے 30 کا ہی ہے۔ بعض لوگوں کو زیادہ ہی مسئلہ ہوتا ہے، 29 ہو جائیں تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ روزہ رکھنا بھی نہیں پڑا اور 30ویں کا ثواب بھی مل گیا، لیکن وہ شور مچا دیتے ہیں کہ یہ روزہ کھا گئے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کسی کو اپنے ذمے
इतनी बड़ी उम्मत का बोझ लेने की परेशानी हो और वो खामखा एक रोज़े के लिए पूरी उम्मत का बोझ अपने कंधों पर डाल ले। तो 29 रोज़े हों या 30 हों, अल्लाह सवाब पूरे 30 का ही अता करता। रोज़ा अल्लाह ताला जल्ला शानहू की रिज़ा और उसकी मोहब्बत के हुसूल का ज़रिया है, और इसका अमली नतीजा जो इस आयत करीमा में बयान किया गया वो तक़वा है। लअल्लकुम तत्तकून। रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया कि तुम्हें तक़वा नसीब हो जाए, इत्तिक़ा की दौलत नसीब। अब सवाल यह है, क्या तक़वा भूख और प्यास से हासिल होता है? प्यास काटने से, भूख काटने से क्या तक़वा नसीब हो जाता है? सुबह से लेकर शाम तक रोज़ा रखने की तलकीन की गई। यहाँ नॉर्वे में और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर 20-20 घंटे का रोज़ा है, और हमारे भी यहाँ 16-17 घंटे मुसलसल शिद्दत की गर्मी में भूख और प्यास काटना होती है। इतना तवील दौरानिया जो भूख और प्यास काटी है, इसका मकसद रिस्क बचाना नहीं है, बल्कि वयुज़ादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मोमिन। माह सियाम में मोमिन का रिस्क बढ़ जाता है। आप अपना बजट देख लीजिए, बाकी महीनों की निस्बत माह सियाम में आपके अखराजात ज़्यादा होते हैं और कुशादगी होती है। तो ये कोई खुराक बचाओ मुहिम नहीं है, बल्कि रिस्क तो बढ़ जाता है, लेकिन इसके बावजूद 20-20 घंटे, 17-17, 18-18 घंटे प्यास और भूख काटना, इसका कोई मकसद है तो वो मकसद कुरान ने बयान किया कि इसके नतीजे में तुम्हें इत्तिक़ा की दौलत मिलेगी, तुम्हें तक़वे का नूर नसीब होगा। सवाल ये खड़ा हुआ, क्या भूख और प्यास काटने से तक़वा मिल जाता है? तो इसको समझने के लिए एक मुख्तसर तमहीद समझना होगी, और वो ये कि हमारे दो दुश्मन हैं जो हमें जादा मुस्तकीम से हटाने के लिए दिन रात कोशा हैं। एक शैतान और दूसरा नफ्स। ये दो दुश्मन हैं जो हमारी मताए अमल, हमारा खुलूस, हमारी लिल्लाहियत, हमारा बातिन लूटने के लिए हर वक्त मुस्तआद और फ़आल रहते हैं। अब इन दो दुश्मनों से हमारे तन्हा नातवा वजूद का मुकाबला है, और ये इनमें से जो बड़ा दुश्मन है वो नफ्स है, क्योंकि शैतान ने जब इनकार सजदा किया तो हम तो ये कहते हैं कि हमें शैतान ने बहका दिया, लेकिन शैतान ने जब इनकार सजदा किया और ख़ुद बहक गया, तो उस वक्त कोई दूसरा शैतान तो नहीं था जिसने शैतान को बहकाया, वो नफ्स था जिसने शैतान को शैतान बनाया। उसने अंदर से कहा आना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूँ। तो ये अनानियत जो थी, आना खैरुम मिन्हु, इसने उसको बहकाया। तो शैतान को शैतान बनाने वाला नफ्स है, तो नफ्स शैतान से भी बड़ा दुश्मन है। एक बुजुर्ग थे, वो सारी ज़िंदगी अपनी ज़ुबान पे अना का लफ्ज़ नहीं आने देते थे। इस मफ़हूम को बयान करना होता तो बअल्फाज़ दिगर बयान करते। मैं का लफ्ज़, अना का लफ्ज़ वो अपनी ज़ुबान पे सारी ज़िंदगी उन्होंने जारी ही नहीं होने दिया। कहते थे इस लफ्ज़ ने शैतान का बेड़ा गर्क कर दिया, तो मैं ये लफ्ज़ ज़ुबान पे आने नहीं दूँगा। अच्छा, बंदे भी बड़े अजीब होते हैं। किसी ने कहा लो उनकी ज़ुबान पे ये लफ्ज़ आता क्यों नहीं, मैं जाता हूँ और उनकी ज़ुबान पे ये लफ्ज़ आए ही आए। चले गए। बुजुर्ग तशरीफ़ फरमा थे, नमाज का वक्त करीब हो रहा था। हज़रत एक मसला पूछने आया हूँ। कहा पूछिए। शैतान को किस चीज़ ने बर्बाद किया? हज़रत आप तो बोलेंगे कि मैंने, आना ने। तो कहूँगा जैसे भी हुआ, इनके ज़ुबान पे लफ्ज़ मैं तो आ ही गया ना। तो वो बुजुर्ग भी बड़े सियाने थे, उसकी नीयत का खोट समझ गए। फरमाने लगे बेटा नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ लेते हैं, फिर इस पे बात होती है। नमाज हुई, सलाम फिरा तो खुद ही फरमाने लगे किसी ने कहा था कि शैतान को किस चीज़ ने बर्बाद किया? जवाब देना चाह रहा हूँ। किसने पूछा था? झट खड़ा हो गया, मैंने। कहा इसी चीज़ ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो जो नफ्स था वो शैतान को शैतान बनाने वाला है। तो हमारे साथ नफ्स भी लगा हुआ है, हमारे पीछे शैतान भी लगा हुआ है।
शैतान भी बड़ा मक्कार दुश्मन है, छोटा दुश्मन ये भी नहीं है। ये हमारी मताए अजीज़ को, मताए ईमान को, मताए अमल को, मताए खुलूस को लूटने के लिए दिन रात मुस्ताद और फ़ाल रहता है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अश-शैतानु जासिमुन अला क़ल्बि इब्न आदम फ़इज़ा ज़करल्लाह खानसा व इज़ा ग़फ़ला वसवसा। शैतान औलाद आदम के दिल पे कब्ज़ा जमा के बैठ जाता है। जब ये अल्लाह का जिक्र करता है तो भाग जाता है, और जब ये अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है तो ये वसवसा अंदाज़ी करता है। तो शैतान औलाद आदम के दिल पे कब्ज़ा जमाता है। उसे पता है कि दिल काबू में आ गया तो पूरा बदन काबू में आ गया, क्योंकि मेरे आज़ाए बदनियाँ मेरे दिल के ताबे हैं। मौसम अच्छा है, रुत सुहानी है, सहने चमन में फूल खिले हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा तो टांगें जुम्बश ही नहीं करेंगी। मुरगन गज़ाएं सामने पड़ी हैं और आपका तकाजा है कि जनाब ले लीजिए, लेकिन मेरा जी नहीं चाहेगा तो हाथ जुम्बश नहीं करेंगे। आसमान सितारों और कहकशाओं से भरा हुआ है, जी नहीं चाहेगा तो नजर नहीं उठेगी। आप समातें बिछाए बैठे थे, जी नहीं चाहेगा जुबान नहीं बोलेगी। तो पूरे आज़ाद दिल के ताबे हैं, और अगर दिल शैतान के ताबे हो गया, उसके हत्थे चढ़ गया, तो फिर आज़ाद वही करेंगे जो शैतान चाहेगा। और अगर ये दिल मालिक की मोहब्बत से सरशार होगा तो फिर दिल जो चाहेगा वही आज़ाद करेंगे। तो दिल अल्लाह की नाफरमानी की चाहत ही पैदा नहीं होने देगा, तो आज़ाए बदनिया का रुख भी अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए होगा। तो शैतान भी कब्ज़ा दिल पे जमाता है और दिल को काबू में करके हज़रत इंसान का बेड़ा गर्क करता है। अल्लाह ताला का कर्म ये हुआ, इज़ा जाअ रमज़ान सुलसिलत अश-शयाती। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब माह सियाम आता है तो शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अब हमारे दो दुश्मन थे, एक नफ्स और दूसरा शैतान। दोनों के मुकाबले में नातवा और कमज़ोर जान को मुकाबले में आना पड़ता था। लेकिन जब माह सियाम आया, ये माह अनवर आया, तो हमारे दो दुश्मनों में से एक दुश्मन बांध दिया गया। अब हमारा मुकाबला सिर्फ एक दुश्मन से रह गया। देखिए, माह रमज़ान आता है तो मस्जिदों के दर कुशादा हो जाते हैं, लोगों का रुझान दीन की तरफ होता है। जो 5 नमाजें भी नहीं पढ़ते होते उनको तरावी में भी खड़ा होता देखते हैं। एहतमाम होता है, नेकी का, सदका और खैरात का माहौल पैदा होता है। ऐसा क्यों है? ये शैतान बन गया। लेकिन इसके बावजूद नज़र भटक रही है, ख्यालों में आवारगी है और रिश्वत का बाजार गर्म है। क्यों? कि अभी नफ्स मौजूद है। तो नेकी का जो माहौल पैदा हुआ ये शैतान के बन जाने की वजह से, और बुराई का माहौल अब भी मौजूद है ये नफ्स के मौजूद होने की वजह से। तो हमारे दो दुश्मन हैं जो हमें ज़्यादा मुस्तकीम से हटाते हैं, एक शैतान और दूसरा नफ्स। अब जब माह सियाम आया तो शैतान बांध दिया गया। अब हमारा मुकाबला सिर्फ नफ्स से है, और ये नफ्स शैतान से भी बड़ा दुश्मन है। शैतान को शैतान बनाने वाला नफ्स, और वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। माह सियाम में शैतान तो बंध गया लेकिन नफ्स नहीं बंधा। अब हमें अपने नफ्स को कमज़ोर करके और अपनी फतह हासिल करनी है और तकवे की मंजिल को पाना है। अब शैतान तो अल्लाह ने बांध दिया, अब नफ्स को कैसे बांधे? तो आइए, नफ्स की बंदिश कैसे होगी ये किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे कि ये कैसे इसको बांधेंगे, इसको कैसे काबू में करेंगे। तो किसी ऐसे शख्स से पूछें जो इस शोबे का माहिर हो। तो अल्लामा इकबाल के मुर्शद मुल्ला जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमा कहते, आओ तुम्हें मैं एक मुआलिज का पता देता हूँ जो तुम्हें इस बीमारी का इलाज बताएगा और इसकी बंदिश के तरीके बताएगा। शेख रूमी अलैहि रहमा फरमाते हैं, हफ्त शहरे इश्क रा अत्तार गश माँ हनूज अंदर खमे यक पूछाम। इश्क के 7 शहर शेख फरीदुद्दीन अत्तार घूम चुके हैं, और मेरे जैसा शख्स इश्क के पहले शहर की पहली गली के कोने पे खड़ा है। अब अंदाजा किए कि जिनका पता हजरत मुल्ला जलालुद्दीन रूमी दे रहे हैं वो किस बुलंद मर्तबे पे फाइजुल मराम है। फरमाया कि वो इश्क के 7 शहर घूम चुके हैं और मैं पहले शहर की पहली गली की नुक्कड़ पे खड़ा हूँ। अब शेख
فرید الدین علیہ رحمہ سے پوچھئے کہ شیطان تو بند گیا، اب نفس کا وبال ہمارے اوپر پڑ رہا ہے اور ہم اس کے باوجود ماہ صیام کے اندر گناہوں میں منہمک ہیں، تو ہمیں بتایا جائے کہ اس نفس کا علاج کیسے کیا جائے۔ ہمیں آپ کا پتہ بتایا گیا ہے۔ تو شیخ فرید الدین عطار بولے، نفس نتواں کشت الا باسے چیز، باتو گوئم یاد گیرش اے عزیر۔ نفس نہیں مرتا، لیکن اگر 3 اسلحے تیرے پاس ہوں تو یہ ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ وہ 3 اسلحے کون سے ہیں؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجو۔ خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ، یہ 3 اسلحے ایسے ہیں، اگر تو یہ لے کر کے نفس پہ ٹوٹ پڑے تو پھر نفس کا مقابلہ تیرے لیے آسان ہوگا۔ خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، کیونکہ انسان کی زندگی کی زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے۔ آپ اپنے گناہوں کا اور میں اپنے گناہوں کا اگر احتساب کروں تو ہمیں سب سے زیادہ گناہ زبان کے ملیں گے۔ آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ گناہ زبان کرتی ہے۔ جھوٹ بھی بولتی ہے، غیبت بھی کرتی ہے، شکوہ بھی کرتی ہے، گالی سب و شتم اور کیا کچھ زبان کے گناہ ہیں۔ اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور 2 ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ، تم ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو انسان کے سب سے زیادہ گناہ زبان کے ہیں اور اس کی پارسائی کی جگہ۔ تو اس لیے میرے حضور نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر نفس کشی کا ایک مؤثر ذریعہ۔ اور دوسری بات بشمشیر جو، اور بھوک کی تلوار۔ تو بھوک سے نفس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، بھوک کی تلوار سے نفس کا سر کاٹا جا سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان سنیے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ دیر نہ کرے، فی الفور نکاح کر لے، یہ نظر کا اور پارسائی کا محافظ ہے۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فی الحال پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ روزے قاطع شہوات ہیں، تو بھوک سے نفس کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے، اس کو لگام ڈالی جا سکتا ہے۔ تیسری بات نیزہ تنہائی، تنہائی کا نیزہ۔ تو فرمایا گیا کہ العافیت فی العزلہ، کہ تنہائی کے اندر ہی عافیت ہے۔ جب مجلسوں میں غیبت کی بدبو پھیلتی ہو اور چغلی کا ماحول معاشرے کا جزو لا ینفق بن جائے اور مجالس کے اندر نظروں کی پاکیزگی کا قائم رہنا مشکل ہو جائے اور انسان کی زندگی کے اندر گناہوں کا بہت بڑا سبب مجلسی زندگی ہو تو پھر اس سے تنہائی بہتر ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے سب سے اچھی جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، یا کسی کامل صالح شخص کی صحبت ہے، اور یا پھر تنہائی ہے۔ چوتھی جگہ ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنی ملازمتوں میں جانے کی تلقین کی گئی تو وہاں یہ تلقین کی گئی کہ دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ، اور مسجد میں جاتے ہوئے تلقین کی گئی کہ جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ۔ لیکن ہم مسجد کے دروازوں پہ جب دور موجود میں رش دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت جلدی نکلنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ کندھوں سے کندھے ٹکرا رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے باہر نکل جائیں، حالانکہ وہ عافیت کی جگہ ہے، 2 منٹ زیادہ بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کو بھی نکلنے میں جلدی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ لگتا تو یہ تھا کہ شاید انہوں نے کسی ضروری کام پہ جانا ہے، لیکن باہر نکل کے بازار میں پھٹے پہ بیٹھے تھے اور مسجد سے نکلنے کی جلدی بہت تھی۔ تو مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ، اور بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ، لیکن ہمارے رویے اس کے برعکس ہو گئے۔ کو تنہائی میں عافیت ہے،
खामोशी में आफियत है और भूख में आफियत है, और ये सारी चीज़ें रोज़े में मुयस्सर हैं। फरमाया तुमसे अगर कोई शख्स उलझे, बहस करे, लड़ाई करना चाहे तो तुम उसे कहो इन्नी साइमुन, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। इसी तरह जो है वो रोज़े से आपको यकसुई मिलेगी, कुरान मजीद की तिलावत का माहौल होगा और तुम भूख काटोगे, और ये तीनों चीज़ें तुम्हारे नफ्स को कमज़ोर करने वाली हैं। शैतान बंध गया, नफ्स कमज़ोर हो गया, और जब नफ्स कमज़ोर हो गया, कमज़ोर होता है, ये नफ्स मरता नहीं है। ये तो कोई है बाज फकीरा किसे नहीं मारे, बाहू जालिम चोर अंदर दर, ये अंदर वाला चोर जो है वो इतनी आसानी से काबू आता ही नहीं है, ये फिर सर उठा लेता है। इसको जितना कुचलो, ये कुछ अरसे के बाद थोड़ी सी खुराक मिलती है तो फिर सर उठा लेता है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं, मैंने अपने नफ्स को एक दिन कहा कि मैं तुझे खुराक भी नहीं देता और तू फिर भी मोटा ताज़ा है। तो मेरे नफ्स ने मुझे कहा कि ए बायज़ीद, जब तुम बाज़ार से गुजरते हो तो लोग उंगलियां उठा उठा कहते हैं ये बायज़ीद जा रहा है, ये बायज़ीद जा रहा है, तो मुझे मेरी ग़ज़ा और खुराक इससे मिल जाती है। तो ये खुराक होती है नफ्स की। तो नफ्स बहुत जालिम है और इस सारी ज़िंदगी इससे लड़ते हुए गुजरती है। वो किसी ने कहा था ना, तमाम उम्र तूफ़ान से खेलते गुजरी, नैया के डूबने का डर भी रहा। तो ये सारी ज़िंदगी इस तरह टकराते हुए से गुजरती। लेकिन जब कमज़ोर हो जाए तो फिर ये शैतान को जो है वो मौका नहीं देता है। लेकिन अगर नफ्स अगर माह सियाम में हमारा कमज़ोर ना हुआ, सिर्फ हमने भूख ही काटी और बाकी अपने मामूलात वही रखे, तो मेरे हुजूर ने फरमाया, जिसने झूठ और बुरे काम नहीं छोड़े और झूठे काम तर्क नहीं किए, उसके भूखा और प्यासा रहने की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं। रोज़ा तो एक मश्क थी, ये तो बातन की ततहीर का एक ज़रिया था, ये तो मन की तहजीब का एक ज़रिया था, ये तो नफ्स की शर से अपने आप को बचाने और शैतान के मकर फरेब से बचाने का एक ज़रिया था। देखिए, शैतान बंध जाता है माह सियाम में, हदीस वाज़ेह है, लेकिन नफ्स मौजूद रहता है। अगर नफ्स कमज़ोर हो गया तो शैतान छुट के भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि शैतान बाहर का दुश्मन है, नफ्स अंदर का दुश्मन है। जब तक अंदर वाला दुश्मन साथ नहीं देता, बाहर वाला दुश्मन कुछ नहीं कर सकता। हमारे देहातों में चोरी हो जाए तो बूढ़े बुजुर्ग सर जोड़ के बैठ जाते हैं कि चोर कहाँ से आया, कैसे आया। तो एक नुक्ते पे सारे मुत्तफिक होते हैं कि अंदर का कोई भेदी ज़रूर मौजूद है। अगर अंदर का कोई भेदी मौजूद नहीं है तो चोर बाहर से आके हमलावर हो ही नहीं सकता है। तो शैतान बाहर का चोर है, नफ्स अंदर का भेदी है, और अगर ये अंदर वाला बाहर वाले का साथ न दे तो शैतान इंसान पर हमलावर हो ही नहीं सकता। इसलिए इसको काबू कर लें, इसको राम कर लें, ताकि शैतान छुटने के बावजूद भी जो है वो हमारे ऊपर हमलावर ना हो सके। वरना वो तो पेचो ताब खा रहा है। ये जो तुम नमाजें पढ़ते हो, सरों पे टोपियां तुमने पहनी है और बड़े शरीफ बन के मस्जिद में जा रहे हो, ज़रा छुट लूँ, ईद के दिन ही जो है वो तुम्हारा सारा किया धरा बर्बाद न किया तो मुझे शैतान न कहना। तो वो सब कुछ बर्बाद कर देता है अगर हमारे नफ्स की तहजीब नहीं होती। तो ये अल्लाह ने एक हमें मौका दिया है, पूरा एक महीना है, एक वर्कशॉप है बातन की ततहीर के लिए और एक अंदर की पाकीज़गी के लिए हमें एक मौका फराहम किया गया है, और उससे हम भरपूर फ़ायदा हासिल करें। कुरान मजीद की कसरत के साथ तिलावत, सलात व तरावी में शमूलियत और खामोशी का इख्तियार करना, और जो है वो अल्लाह के ज़िक्र फ़िक्र की तरफ मुतवज्जे रहना और भूख काटना, इसका अमली नतीजा ये होगा कि इत्तिका की दौलत नसीब हो। देखिए, माह सियाम में हमें उन कामों से भी रोक दिया गया जो कि काम जायज़ थे, खाना पीना और जो है वो अपनी मनकूहा से जिनसी ताल्लुक़, ये तो वो अमूर थे कि जो जायज़ थे, मशरू थे। लेकिन औकाते रोज़ा में उन जायज़ कामों से भी हमें रोक दिया गया। इस फ़लसफ़े को हमें समझना होगा कि जो काम शरीयत में जायज़ थे, मशरू थे, रोज़ा उनसे भी रुक जाने का नाम है। और जो चीज़ें शरीयत में जायज़ ही नहीं है, झूठ बोलना है, ग़ीबत करना है, बदनिगाही है और दीगर बुरे आमाल हैं, तो ये चीज़ें तो रोज़ा ना भी हो फिर भी नाजायज़ हैं। तो जो चीज़ें जायज़ थी रोज़े में, उनसे भी मना कर दिया गया, और जो चीज़ें नाजायज़ हैं, तो अगर कोई शख्स उन चीज़ों से नहीं रुकता तो फिर उसने रोज़ा क्या रखा। एक बंदा भूख काटता है लेकिन झूठ बोलता है,
ایک بندہ پیاس کاٹتا ہے لیکن غیبت کرتا ہے، ایک بندہ صبح سے شام تک نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے لیکن رشوت لیتا ہے۔ پھر مجھے بتائیے اس نے روزہ کیا رکھا؟ روزہ تو ایک مشق تھی کہ جو چیزیں جائز تھی ان سے بھی منع کر دیا گیا، ان سے بھی روک دیا گیا، اور جو ناجائز تھی وہ تو پہلے ہی ناجائز تھی، روزے کے بغیر بھی ناجائز تھی۔ تو اس لیے روزہ ایک مشق ہے۔ ہمارے سامنے مرغن غذا موجود ہے، ہمارے پاس سامنے ٹھنڈا مشروب موجود ہے، اور ہمیں مشق کرنے کی تلقین کی گئی کہ تمہیں بھوک ہے، شدت کی پیاس ہے، لیکن صبر کر کے دکھاؤ تم نہیں لوگے، یہ تمہاری مشق ہے۔ تو پھر جو حرام ہوگا، اللہ کی طرف سے ممنوع ہوگا، تو اس کو تم کس طرح لوگے جب تمہاری یہ مشق ہو چکی؟ لیکن ہم اس مشق کے اندر ہی جب ان سے نہیں رکیں گے تو پھر ہمارا روزہ ہی نہیں ہوگا، پھر بھوک اور پیاس کاٹنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کاٹنے کے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے تو رکنا ہی رکنا ہے، جو چیزیں مشروع ہیں ان سے وقتی طور پہ روکا گیا تو ان سے بھی روک کر کے روزے کی تکمیل کی جائے۔ اچھا، روزے میں ایک اور چیز ہے کہ ہمارے صوفیاء مراقبہ کر کے ایک دولت پاتے ہیں، اور وہ کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس تصور میں ڈوب جاتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ یقین اپنے اندر اتارتے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تصور جب بندے کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ماہ سیام میں یہ دولت اللہ بانٹ دیتا ہے۔ جو مراقبے سے صوفیاء حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دولت کو اہل ایمان پہ چھڑک دیتا ہے۔ کڑکتی دھوپ، برستی گرمی، زبان کانٹا، ہونٹ خشک، ٹھنڈا پانی دستیاب، دروازہ مکفل، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن بندہ ایک گھونٹ بھی نہیں پیتا، وضو کرتے بھی احتیاط کرتا ہے کوئی قطرہ حلق سے نیچے نہ اتر جائے، کیونکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو چیزیں صوفیاء کو مراقبے سے نصیب ہوتی ہیں، ماہ سیام میں اللہ اس دولت کو بانٹ دیتا ہے، چھڑک دیتا ہے، بارش کی طرح وہ دولت برستی ہے، اور یہ تصور ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم پانی نہیں پیتے، اللہ دیکھ رہا ہے، مرغن غذائیں موجود ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم کھانا نہیں کھاتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم پانی نہیں پیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن جب رشوت لے رہے ہوتے ہیں اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب نظر بھٹک رہی ہوتی ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب خیال بہک رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب سوچوں میں آوارگی آتی ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ تو یہ صرف وہ کھانے اور پینے کو ہی دیکھ رہا ہے، باقی امور زندگی کو نہیں دیکھ رہا، اور وہ کیا صرف رمضان میں دیکھتا ہے، غیر رمضان میں نہیں دیکھتا؟ تو یہ جو نور اترا تھا ماہ سیام میں، اس کو اپنے اندر اگر جذب کر لیا جائے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ جو مراقبوں سے حاصل ہوتا تھا ماہ سیام میں، وہ میਂہ کی طرح برسا، اور ہم اس کے اپنے اندر سمولیں، جذب کر لیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی نور نلا نور ہو جائے گی۔ اور یہ تصور جب انسان کی زندگی میں جم جائے تو یہ گناہوں سے روکنے کا مؤثر ذریعہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ بتائیے اس سے بڑا ہیجان انگیز بھی کوئی منظر ہو سکتا ہے کہ حسن کی پتلی ہے، اور جو ہے وہ اس کی ایک ایک ادا اور اشوے سے قیامتیں پھوٹتی ہیں، اور وہ خود جناب یوسف کے سامنے اپنے حسن کو پیش کر رہی ہے۔ ساتوں دروازے بھی مکفل ہیں، بت کے اوپر بھی کپڑا ڈال لیا، اور زلیخا حضرت یوسف کو خود کہہ رہی ہے تالک یوسف اب تو آ جاؤ نا، ذرا آنکھ اٹھا کے میرے جلوے دیکھو۔ لیکن جناب یوسف کیا بولتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کہا تو 7 دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی، اور موٹا کھیس ڈال کے اپنے زوم میں اپنے جھوٹے خدا سے بھی شرم کرتی ہے اور اس سے چھپ گئی، میں اس خدا سے حیا کیوں نہ کروں جو 7ویں کوٹھری میں بھی دیکھ رہا۔ پھر اتنی روشنیاں برسی، اتنا یقین برسا کہ گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ تو مجھے بتائیے کتنا ہیجان انگیز منظر تھا جب حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بے تاب تھا، اور حضرت یوسف جوان رانا ہے، جوانی اور شباب پورے بانکپن پہ ہے، اور ادھر حسن مچل مچل کے قدموں میں بچھ رہا ہے، لیکن یہ جذبہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ایسی رکاوٹ بنتا ہے۔ قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ یقین جب بندے کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کے لیے گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ گھر میں فاقے ہوں، مشکل میں بندہ پھنسا ہو اور اس کو رشوت مل رہی ہو،
تو پھر اپنا ہاتھ روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بلکتے بچوں کا خیال آتا ہے۔ لیکن جب یہ خیال ہو کہ میرا رب میرا رازق ہے اور میرے اس عمل کو دیکھ رہا ہے، تو پھر بندہ اس کو پرے کا کی حیثیت بھی نہیں دیتا، اور جب وہ پاؤں کی ٹھوکر پہ بھی نہ رکھے تو پھر اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو یہ کر کے دیکھ، میں تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اپنے یقین کو کھڑا کر کے دیکھ، میرے اوپر اعتماد کر کے دیکھ۔ میرے حضور نے فرمایا اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اگر تم ادا کرو، وہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ صبح گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے دفتر میں جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہے دکان پہ جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہے فیکٹری میں جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے فلاں جگہ جا کے دیہڑی لگانی، لیکن ان کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، کوئی فیکٹری نہیں ہوتی۔ جدھر جی آیا صبح جو ہے وہ اڑان بھر دی، بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو، نہ کوئی راس ہے نہ کوئی کاروبار ہے، لیکن کبھی ایسا نہ ہوا کہ شام کو خالی پیٹ آئے ہوں۔ تو کہا اگر تم اللہ پہ توکل کر لو، وہ بھی تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے ہنس، یہ سچے موتی کھاتا ہے، اور آپ پنساری کے پاس موتی لینے جائیں تو ہزاروں روپے تولے کے ماشے کے حساب سے آپ لیں تو پھر بھی آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ خالص دیے یا نہیں دیے۔ وہ اتنے نایاب اور کامیاب ہیں کہ آپ ماشوں اور تولوں میں خریدتے اور پھر بھی آپ کو شک رہتا ہے کہ یہ خالص ہیں یا کہ نہیں۔ اور ہنس کھاتا ہی وہ ہے، اور دنیا پر ایک نہیں لاکھوں کروڑوں ہنس ہیں، اور روزانہ صبح و شام کھاتے اور پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اور اللہ انہیں روز عطا بھی کرتا ہے۔ تو یہ مالک وہ ہے، رازق ہے۔ جب اس پہ توکل اور اس پہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مشکل نہیں رہتا، پھر آسانی پیدا ہو جاتا۔ تو روزوں میں اللہ تعالیٰ یہ یقین دیتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، بندہ یہ تیقن پیدا کر لیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بعض کا چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں تو مائیں بے چین ہو جاتی ہیں، جب دوپہر کے وقت پھول جیسے بچے کملا جاتے ہیں تو مائیں انہیں بند کمرے میں کوئی کھانا یا کوئی ٹافی یا کوئی اور چیز یا چاکلیٹ دیتی ہیں کہ بیٹے یہ کھا لو، تو وہ بچے نہیں کھا رہے ہوتے تو مائیں کہتے ہیں پتر کھا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ بچے بھی کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو وہ جو صوفیاء کو مراقبوں سے ملتا ہے وہ ایک بچے کو بھی نصیب ہو رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھے۔ یہاں ایک اور بھی تسلی ہے، ہم ہزار گناہ گار سہی، ہم ہزار سیاہ کار سہی، لیکن ہمارا رب پہ کتنا یقین ہے رمضان میں پتہ چلتا ہے کہ اس ذات پہ ہمارا کتنا تیقن ہے، کتنا یقین ہے، جس کو دیکھا نہیں، چھوا نہیں، بات نہیں ہوئی، جو تصور خیال کی حدود سے برا ہے، اتنا یقین ہے کہ ہم پانی نہیں لیتے، کھانا نہیں لیتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کاش کہ اس کو ہم اپنی پوری زندگی میں پھیلا لیں، اور اس کو زندگی میں جب ہم طاری کر لیں گے تو پھر گناہ کرنا محال اور ناممکن ہو جائے گا، اور زندگی نور علی نور ہو جائے گی، اور یہی تقوی کا حصول ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب شعبان کی 29 تاریخ ہوتی تو اللہ کے محبوب میں خطبہ ارشاد فرماتے، اس میں رمضان المبارک کے فضائل بیان کرتے اور کہتے تمہارے پاس ایک شہر عظیم، عزت اور عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، جس کا ہر دن باقی سال کے دنوں سے افضل ہے، جس کی ہر رات باقی سال کی راتوں سے افضل ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا روپ ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور روزہ دار کا روزہ بالخصوص عصر کے وقت، شام کے وقت، پچھلے پہر، روزہ دار کے خالی معدے سے جو ایک بو اٹھتی ہے، مہک اٹھتی ہے، اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹ کے، جب شام کو ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اسے ملتا ہے، اور وہ مشروب اپنے جو ہے وہ منہ میں ڈالتا ہے، وہ معدے کی طرف اترتا ہے، تو اس کی زبان بولے نہ بولے اس کا ایک ایک انگ اللہ کی تسبیح بول رہا ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اسے ایک عجیب فرحت ہوتی ہے کہ اتنا طویل لمبا روزہ تھا، شکر ہے کہ میرا روزہ تکمیل کو پہنچا۔ ایک روحانی مسرت،
پھر روزہ کھلنے کے وقت اس کو بدنی مسرت، تو ایک فرمایا اس کو فرحت تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری فرحت اسے تب ملے گی جب روزے کے صلے میں اللہ اپنے رخ سے پردہ ہٹا دے گا اور اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو یہ روزے دار کے لیے خوشیاں ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ سیام کے روزے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ رکھتے ہیں اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ورنہ بعض لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ بنا کے روزہ ترک کر دیتے ہیں اور انہیں حوصلہ ہی نہیں پڑتا روزہ رکھنے کا، چونکہ الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں شوگر کا مریض ہوں اور 4 سے 5 گھنٹے اگر مجھے کچھ کھانے کو نہ ملے تو میری طبیعت میں ایسا اضطراب اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں گھر والوں سے الجھنے کی کیفیت میں بھی آ جاتا ہوں۔ لیکن ماہ سیام میں 20 گھنٹے بھی کاٹ لیتا ہوں، لیکن میری طبیعت پہ کوئی بوجھ اس لیے نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی رضا کو اپنے ذہن کے ایک ایک گوشے میں رکھے ہوئے ہوتا ہوں۔ تو یہ آدھا صبر ہے، یہ صبر سکھاتا ہے۔ اور پھر روزے سے جب ہم بھوک کاٹتے ہیں تو غربا، مساکین، وہ لوگ جو بیچارے بھوک اور پیاس کاٹ کے زندگی گزارتے ہیں، ان کا بھی ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمیں تو اپنے اختیار سے چند لمحوں کے لیے بھوک کاٹنی پڑی، تو اس کی کلفت اور اس کی اذیت اتنی ہے۔ تو جو شخص مجبوری کی وجہ سے کاٹتے ہیں اور ان کے بلکتے بچے ان کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس سے پھر صدقہ اور خیرات کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور ہم غربا کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کرتے ہیں۔